الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص عامیل کو اس کے رشتہ داروں نے خفیہ طور پر قتل کر کے دوسرے محلے میں ڈال دیا تاکہ اس کی میراث بھی لے لے اور خون بہا بھی، اور پھر دعویٰ کر دیا کہ مجھے خون بہا دلوایا جائے۔ قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی حقیقت حال ظاہر فرما دے۔ اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو ماریں، وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ لوگوں نے حیرانی سے کہا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کے ذبح کرنے میں کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا مذاق نہیں بلکہ باقاعدہ حکم ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے اوصاف دریافت کیے اور بار بار سوال کر کے وہ لوگ قیدیں بڑھاتے گئے، اور بالآخر یہ حکم ہوا کہ ایسی گائے ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بہت کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو بھانے والا ہو، اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی نہ کی ہو اور نہ کبھی کسی کھیتی کو پانی دیا ہو۔ آخری سوال میں انہوں نے کہا کہ اب ہم انشاءاللہ راہ پا لیں گے۔ بہرحال جب سب کچھ طے ہو گیا تو ان کی تسلی ہو گئی، پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور اس نیک آدمی کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ تو اس پورے مضمون کو قرآن کریم کی 7 آیات میں آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 73 تک 7 آیات میں بیان کیا گیا۔ تو اس واقعہ سے بہت سی عبرت انگیز اور نصیحت خیز باتیں اور احکام معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے، کہ دیکھو اس نیک آدمی نے صرف ایک بچیا چھوڑ کر وفات پائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو اس ایک بچیا کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی۔ اسی طرح اس نیک آدمی نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے اپنے اس بچیا کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اور ایک بہت ہی پیاری بات جو اس واقعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھو اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالی نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا۔ اور اس واقعہ سے ایک اہم بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام میں بحث کرنا اور کریدنا مصیبتوں کا سبب ہوا کرتا ہے۔ دیکھ لو بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، اگر وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا، مگر ان لوگوں نے جب بحث اور تکرار شروع کر دی اور خریدنا شروع کر دیا کہ کیسی گائے ہو، کیسا رنگ ہو، کتنی عمر ہو، تو وہ مصیبت میں پڑ گئے کہ انہیں ایک ایسی گائے ذبح کرنی پڑی جو بالکل نایاب تھی۔ اس لیے اس کی قیمت اتنی زیادہ ادا کرنی پڑی کہ دنیا میں کسی گائے کی اتنی قیمت نہ ہو، نہ آئندہ اتنی زیادہ قیمت ہونے کی امید ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شرعی احکام میں بحث و تکرار سے بچیں، جو شرعی احکام ہم تک پہنچے ان پر عمل کریں۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔
اور جو اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کی ایسی پرورش فرماتا ہے کہ جس کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان قرآنی واقعات کو سن کر ان سے عبرت حاصل کرنے کی، ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔